امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جب یزیدی امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو شام لے کر جا رہے تھے تو راستے میں عیسائی پادری نے یزیدیوں سے امام علی مقام کا سر مبارک کیوں خریدا؟ عیسائی پادری نے امام علی مقام کے سر مبارک کے ساتھ کیا کیا؟ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزید نے اپنے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر اسے شام بھیجا جائے تاکہ یزید لوگوں کے سامنے اس مقدس سر کی بے حرمتی کر سکے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ اس جنگ میں یزید کی فتح ہوئی ہے اور اہل بیت کی شان کو کم کر دیا جائے۔ لہٰذا شمر نے امام حسین علیہ السلام اور دیگر 72 شہدائے کرام کے سر مبارک کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا اور تمام سروں کو کوفہ کی مسجد میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ پیارے دوستو، اس مبارک سر کو دیکھ کر عبید اللہ ابن زیاد نے امام علی مقام کی شان کے خلاف کچھ باتیں کہیں اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر چھڑیاں مارنے لگا۔ اس دل خراش منظر کو دیکھ کر وہاں پر موجود ایک صحابی رسول حضرت انس نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ افسوس، جس جگہ پر تو چھڑیاں پھیر رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو یزید کے پاس شام بھیجا جائے تاکہ اس سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ جب شامی لشکر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کوفہ سے شام لے جا رہے تھے تو سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک صندوق میں رکھ دیا۔ یہ سفر بہت لمبا تھا۔ جب بھی سپاہی کسی مقام پر ٹھہرتے تو امام علی مقام کے سر مبارک کو ایک نیزے پر رکھ کے اس کی حفاظت کرتے اور پھر جب روانگی کے لیے نکلتے تو سر کو صندوق میں رکھتے اور روانہ ہو جاتے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک رات وہ سپاہی سفر کے دوران ایک کلیسا کے پاس پہنچے جہاں پر ایک عیسائی عبادت خانہ تھا۔ سپاہیوں نے اس رات اس کلیسا میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا سپاہی کلیسا میں داخل ہوئے اور وہاں پر موجود پادری کو کہا کہ ہم آج رات یہاں پر رکیں گے، اور سپاہیوں نے اس صندوق کو ایک کمرے میں رکھ دیا۔ پیارے دوستو، اس کلیسا میں ایک بوڑھا راہب رہا کرتا تھا جو کہ بہت نیک صفت انسان تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے نہایت ہی محبت و عقیدت رکھتا تھا۔ اس راہب نے رات کو دیکھا کہ عبادت خانے سے آسمان کی طرف ایک نور بلند ہو رہا ہے، تو راہب ان سپاہیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس صندوق میں یہ سر مبارک کس کا ہے؟ تو ان سپاہیوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اہل شام ہیں اور یہ سر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اس راہب نے سپاہیوں سے کہا کہ تم لوگ کیسی بدبخت قوم ہو، خدا کی قسم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل کا کوئی بھی فرد اس وقت اس دنیا میں موجود ہوتا تو ہم لوگ اس کی ایسی تعظیم کرتے کہ اسے اپنی آنکھوں پر رکھتے، جبکہ تم لوگوں نے اپنے نبی کے نواسے کا کیا حشر کیا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اس راہب نے سپاہیوں سے کہا کہ اے سپاہیوں، مجھے 10,000 دینار اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملے ہیں، اگر میں 10,000 دینار تمہیں دے دوں تو کیا تم لوگ آج رات کے لیے یہ سر مبارک مجھے دو گے؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ کیوں نہیں، تو عیسائی راہب نے 10,000 دینار کی تھیلی اڑیل دی۔ یزیدیوں نے 10,000 دینار گن کر تھیلی میں واپس رکھ لیے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اس عیسائی راہب کو دے دیا۔
پیارے دوستو، اس عیسائی راہب نے انتہائی تعظیم کے ساتھ اس سر مبارک کو غسل دیا اور امام علی مقام کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ کر ساری رات روتا رہا، اور جب صبح کا وقت ہوا تو اس عیسائی راہب نے اس سر مبارک سے کہا کہ میں اپنے آپ پر قابو رکھتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ عیسائی راہب مسلمان ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں شامل ہو گیا۔ اس راہب نے امام علی مقام کے سر مبارک کو دوبارہ سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ ان سپاہیوں نے امام علی مقام کے سر مبارک کو صندوق میں رکھا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ یزید کے دربار سے شامی لشکر والے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دوبارہ کربلا لے گئے اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو دوبارہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ملحق کر کے وہیں پر دفن کر دیا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے امام علی مقام کے سر مبارک کی بے حرمتی کرنے کے بعد آپ کے سر مبارک کو اپنے خزانے میں جمع کروا دیا۔ پھر جب عباسیوں کی حکومت آئی تو خلیفہ منصور نے شام کو فتح کیا، تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے یزید کے محل میں گیا اور خزانے والے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں پر خلیفہ منصور نے ایک ٹوکری دیکھی۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ٹوکری کو کھولا جائے۔ جب سپاہیوں نے ٹوکری کو کھولا تو اس ٹوکری میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، لہٰذا منصور کے حکم سے آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو دمشق میں دفن کروا دیا گیا۔ پیارے دوستو، امام علیہ السلام کے سر مبارک سے منسوب ایسے بے شمار واقعات و کرامات کتابوں میں ملتے ہیں جو کہ آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان کی گواہی دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔